بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثرب کا ابلیس پارٹ 2۔ بنی اسرائیل کو جب علم ہوا کہ وہ ارقم کے بیٹے کو قتل نہیں کیا گیا تو انہوں نے اپنے لشکریوں سے کہا، تم نے اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کی ہے، لہٰذا تمہیں ہم اپنے درمیان ہرگز نہ رہنے دیں گے۔ یہ کیفیت دیکھ کر لشکر کے لوگوں نے باہم فیصلہ کیا اور لشکر میں شامل سب یہودی واپس لوٹ کر یثرب میں آباد ہو گئے۔ تب سے ہی وہ یثرب میں غالب ہیں۔ وہ بہت سے قبیلے ہیں، جبکہ ہم عربوں کے صرف 2 قبیلے اوس و خزرج یہی یثرب میں ہیں جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہودی یثرب اور اس کے نواح میں تجارت، زرگی، لین دین، مہاجنی اور سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ افرادی قوت کے علاوہ ان کے پاس دولت بھی وافر ہے، لہٰذا ہم عربوں پر غالب ہیں۔ ابو جبیلہ نے کچھ سوچا پھر کہا، تم میرے پاس ہی امداد کی غرض سے کیوں چلے آئے؟ تمہارے اطراف و اکناف میں اور بہت سی قوتیں بھی ہیں۔ روبیل جو آئینی کی طرح پرسکون بیٹھا تھا حرکت میں آیا اور ایک ہیجان کے عالم میں اس نے کہا، اس لیے کہ تو اور تیری قوم بھی عرب ہے، کیا تجھے خبر نہیں کہ بنو غسان اور بنو اوس و خزرج کا جد امجد ایک ہی ہے جس کا نام مزقیہ تھا؟ یمن میں جب سیلاب آیا تو اوس و خزرج وہاں سے نکل کر یثرب میں آباد ہوئے، جبکہ غسان یہاں ارض شام میں آ کر بس گئے۔ ابو جبیلہ چند ثانیوں تک اپنی کھچکھچی داڑھی میں انگلیاں پھیرتا رہا، پھر اس نے پوچھا، کیا تم اکیلے میرے پاس آئے ہو؟ روبیل نے جھٹ کہا، نہیں، میرے ساتھ میرے 2 ساتھی بھی ہیں۔ ان میں سے ایک میرا چھوٹا بھائی یہودا اور دوسرا میرا ایک قابل اعتماد دوست ربا ہے، ان کا تعلق قبیلہ اوس سے ہے، جبکہ تم بنو خزرج کے ایک ہی ذیلی قبیلے بنو نجار سے ہیں۔ جبیلہ نے اس بار تفتیش کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ روبیل نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، گو میں جانتا ہوں بنو غسان عیسائی ہے، اس کے باوجود میں جھوٹ نہ بولوں گا۔ سنو بادشاہ، میں موسیٰ کو مانتا ہوں مگر یہودی نہیں ہوں، میں عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں اور عیسائی بھی نہیں ہوں۔ میں ایک ایسی ہستی پر ایمان رکھتا ہوں جس کا ابھی ظہور ہوگا اور وہ سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار اور خاتم ہوگا، اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یہودی عالم اکثر اپنی کتابوں کے حوالے سے اس کی آمد کے متعلق پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارا وہ نبی آئے گا تو ہم پوری دنیا کا زیر کر لیں گے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ بنو نجار اس کا ننھیال ہوگا، وہ مکہ سے ظاہر ہوگا اور یثرب کا دارالہجرت ہوگا۔ یثرب میں اس کے لیے ایک خوب صورت محل بھی تعمیر ہے جس میں وہ قیام کرے گا، اور وہاں کے لوگ بڑی بےتابی سے اس کی آمد کے منتظر ہیں۔ جبیلہ نے حیرت زدہ نگاہوں سے روبیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس آنے والے نبی کے لیے یہ محل کس نے بنوایا ہے؟ روبیل نے کہا، آج سے برسوں پہلے یمن کا ایک عرب بادشاہ طبعان بن اسد ابو قرب بلامغرب پر حملہ ور ہوا، اور جب وہ حدود مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا تو یثرب سے ہو کر گزرا اور اس شہر پر قبضہ کر کے وہاں اپنے بیٹے کو حاکم مقرر کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں اہل یثرب نے اس کے لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ ان دنوں میرے قبیلے نجار کا ایک شخص عمرو بن طلحہ اہل یثرب کا رئیس تھا، اور میں اسی عمرو بن طلحہ کی نسل سے ہوں۔ طبعاً اسد کو جب اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ سخت برہم اور شکفا ہوا۔ مشرق کی طرف آگے بڑھتے ہوئے وہ فوراً پلٹا اور یثرب کی طرف حملہ آور ہونے کے ارادے سے بڑھا۔ تمام قبائل نے یکجا ہو کر اس کا مقابلہ کیا۔ جنگ کے دوران یہود بنی قریظہ کے 2 معمر اور معتبر یہودی عالم اس کے پاس آئے اور کہا، تو اپنے اس فعل بد سے باز آ، تو اپنے ارادوں کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یثرب کسی صورت میں خراب اور ویران ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نبی آخر الزماں کا جو قریش مکہ میں پیدا ہوگا دارالہجرت ہے اور یہیں وہ آ کر قیام پذیر ہوگا۔ روبیل نے ذرا رک کر کہا، طبعاً اسد ان دونوں یہودی عالموں کی گفتگو سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً لڑائی بند کرا دی اور وہ اسی نبی پر ایمان لے آیا۔ پھر اس نے آنے والے
اس نبی کے لیے یثرب میں ایک عالیشان محل تعمیر کرایا اور کتابی صورت میں اس نبی کے نام ایک پیغام بھی لکھا۔ یہ محل اور کتاب اس نے ایک یہودی عالم کے حوالے کیا اور اسے اس کا متولی بنایا اور کہا کہ یہ محل اور کتاب پشت در پشت آگے حوالے کرتے رہیں یہاں تک کہ میرے نبی اس میں آ کر قیام کریں۔ اب تک اسی یہودی کی اولاد اس محل اور کتاب کی متولی ہے اور وہ اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس محل کے اندر چاندی کا ایک صندوق ہے جس کے اندر وہ کتاب رکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں آنے والے نبی کے نام کیا لکھا ہے کسی کو علم نہیں۔ سنا ہے ہم یثرب کے لوگ اس کتاب کو معتبر جانتے ہیں اور اس کے احترام و تقدس کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مکہ سے آنے والے اس نبی کے حوالے کی جائے گی جو اس محل میں قیام کرے گا۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے یثرب ہجرت کر کے آئے تو اسی محل کے سامنے ان کی ناکہ بیٹھ گئی۔ اسی محل میں انہوں نے پہلے نچلے حصے میں پھر اوپر کے حصے میں قیام کیا۔ اس وقت یہ محل حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف میں تھا جو اسی یہودی کی نسل سے تھے جسے تبان اساد نے اس محل کا متولی مقرر کیا تھا۔ ابو جبیلہ نے چند ثانیوں تک کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، اوس و خرجج میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ روبیل نے بلا تامل کہا، میں صرف اوس و خرجج کے ایک حصے بنی نجار کا سردار ہوں۔ ابو جبیلہ نے جھلا کر پوچھا، پورے اوس و خرجج کا سردار کون ہے؟ ان دنوں اوس و خرجج کا سردار مالک بن اجلان ہے۔ ابو جبیلہ نے سخت آواز میں کہا، تو پھر اوس و خرجج کا سردار مالک بن اجلان میرے پاس امداد طلب کرنے کیوں نہیں آیا اور اس نے تمہیں میری طرف کیوں روانہ کیا؟ روبیل نے التجا بھری نظروں سے ابو جبیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے میرے سردار مالک بن اجلان نے نہیں بھیجا، میں خود آیا ہوں۔ یثرب میں تو کسی کو یہاں تک خبر نہیں کہ میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ میں تو یثرب سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بہانے سے نکلا تھا کہ میں طواف کعبہ کی خاطر مکہ جا رہا ہوں۔ جب سے تبان اساد نے یثرب میں آنے والے نبی کے لیے محل بنوایا ہے تب سے اہل یثرب میں مکہ کی عزت و وقعت بھی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ تبان اساد کو جن 2 یہودی علماء نے یثرب پر حملہ کرنے سے منع کیا تھا وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مکہ کے پاس سے گزرتے ہوئے ان علماء نے تبان اساد کو کعبہ کا طواف کرنے کو کہا تھا۔ تبان اساد جو خود یہ چاہتا تھا کیونکہ وہ آنے والے نبی پر ایمان لا چکا تھا، لہٰذا وہ خود ہی طواف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سو اس نے کعبہ کا طواف کیا اور اس پر غلاف بھی چڑھایا۔ عربوں میں وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے کعبے پر غلاف چڑھایا۔ سو میں بھی طواف کعبہ کے بہانے اس طرف آیا ہوں۔ مجھے کسی نے نہیں بھیجا بلکہ عرب قوم کے ہمدردی اور اس برے کام کے خلاف نفرت مجھے تمہاری طرف لائی ہے۔ ابو جبیلہ نے کہا، اگر تم اوس و خرجج کو پکارو تو کتنے مسلح جوان لبیک کہہ کر تمہارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ روبیل نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، میں اوس و خرجج کو کیوں کر ایسے انداز میں پکار سکتا ہوں؟ میں تو بنی نجار پر قدرت رکھتا ہوں اور وہی میری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ اوس و خرجج کو ایسے انداز میں پکارنے کا حق ہمارے سردار مالک بن اجلان کو ہے۔